بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو گزشتہ عید مبارک۔ عید کا چاند نظر آ گیا تھا منگل والے دن، اور جیسے وہ چاند چڑھایا گیا وہ بھی ایک الگ سٹوری ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے مجھے ایک ہی گلہ ہے ان سے، یہ جو حلال کمیٹی والے بیٹھتے ہیں، جب بھی اس کا چیئرمین کسی کو بنایا گیا یا جتنے بھی ان کے نمائندگان ہیں جو دیکھتے ہیں چاند، ان سب کو گلاسز لگی ہوئی ہیں، اینکیں لگی ہوئی ہیں، کسی کو 1 نمبر کی، کسی کو 2 نمبر کی، کسی کو 1.5 نمبر کی۔ تو چاند کے متعلق جو کمیٹی ہے رویت حلال کمیٹی، اس کا جو ایک تعلق ہے وہ دیکھنے سے ہے، اور ہم نے دیکھنے پہ انہی لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے جن کی پہلے آنکھیں کام نہیں کرتی۔ اس کے بعد جو اب اس دفعہ انہوں نے کٹے کھولے، اور پاکستان میں آپ دیکھیں گے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو کنجر خانے کے بغیر پایا تکمیل کو پہنچے۔ الیکشن لے لیں، نجکاری لے لیں، یہ چاند دیکھنا لے لیں، یا کوئی بھی اور مسائل لے لیں، کہیں پہ بھی ہم متفق نظر نہیں آتے۔ کبھی ہم قوموں میں بٹے ہوئے، کبھی ہم سندھی، پنجابی، بلوچی اور پشتون میں بٹے ہوئے۔ اس کے بعد سیاست میں دیکھ لیں تو نون لیگ، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، جماعتوں میں بٹے ہوئے۔ اس سے نیچے آ جائیں دین کو لے لیں تو دین میں بھی بٹے ہوئے، پہلے سنی اور شیعہ، اس کے بعد سنی میں بھی دیکھ لیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اور ان میں بھی دیکھ لیں ان میں پھر بٹے ہوئے۔ تو کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے پاکستان میں جو کہ ایک احسن طریقے سے آپ انجام کو پہنچا لیں۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں، کیا سیاستدان دیکھ لیں اور کیا ہی مولوی حضرات دیکھ لیں، ہمارے علماء دیکھ لیں۔ لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں علماء کا بھی اتنا قصور نہیں ہے، یہ انبیاء کے وارث تو ہیں، ممبر و محراب ان کے پاس تو ہے، لیکن ان کی چلتی کوئی نہیں۔ اگر مولوی بیچارہ کچھ ٹھیک طریقے سے، کچھ اچھے طریقے کی طرف سے کچھ پازیٹیو کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں جو پہلی صف میں کھڑے ہوتے بزرگ ہیں ہمارے، وہ مولوی حضرات کو کوئی کام سیدھا کرنے نہیں دیتے۔ پہلے تو وہی آنکھیں دکھاتے ہیں علماء کو کہ اگر تم پھر بولے کسی مسلک کے حق میں تو تم تو اپنا بوریا بستر گول ہی سمجھو۔ تو اس دفعہ چاند پہ جو کٹے کھلے، جو گھر کی خواتین تھیں وہ دیکھ رہی تھی کہ ساری کے لیے کچھ پکانا ہے نہیں پکانا، کسی نے دہی جمانی ہے، جمانی ہے کہ نہیں جمانی۔ اب کراچی والے جمانی کہتے ہیں، پنجابی جو ہیں وہ کہتے ہیں جمانا۔ اب ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ دہی جمانا ہے نہیں جمانا۔ اس کے بعد باقی جو چیزیں تھیں، جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اپنا بوریا بستر گول کرنے کے چکروں میں تھے، وہ بھی سوچ رہے تھے کہ اس کو گول کریں کہ نہ کریں۔ اب کیا کہتے ہیں، کراچی والے سلفی صاحب کہتے تھے باقیوں نے تو چاند دیکھ لیا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لہٰذا میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ پھر اللہ اللہ کر کے انہوں نے 9 بجے چاند چڑھا دیا۔ اب بندہ پوچھے 9 بجے کون سا چاند نظر آتا ہے؟ مغرب کے بعد ہی ان کو شہادتیں ملنی شروع ہو چکی تھی۔ تو اسلام یہ کہتا ہے، اسلامی نقطہ نظر سے، اگر ایک بندہ بھی صحیح العقیدہ جو شہادت دے دے اللہ کے ایک ہونے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی گواہی دے دے، وہ یہ کہہ دے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، تو اس کی جو گواہی ہے وہ بھی معتبر مانی جائے گی۔ لیکن ادھر پھر وہی ساری چیزیں میں پہلے انکلوڈ کر چکا ہوں، اب دوبارہ کیا کروں۔ انڈیکس پہ آ جائیں تو انڈیکس کا جو آخری سیشن تھا وہ کافی میرے خیال سے بہتر سیشن تھا منگل والا۔ انڈیکس نے پروفٹ بک کرنے کا موقع بھی دیا آپ کو، اور جو پرانے بائی سٹاک ہیں کچھ سٹاکس میں ان کو نکلنے کا موقع بھی ملا ان میں سے۔ سیشن کی اگر بات کریں تو سیشن کی اوپننگ گیپ اوپننگ تھی تقریباً 238 پوائنٹ کے ساتھ، اور وہی انڈیکس کا لو لیول تھا 69,857 پہ۔ اس کے بعد انڈیکس نے پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا اور اپنا آل ٹائم ہائی بنایا 70,677 پہ، جدھر انڈیکس نے 1,058 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ 70,714 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 694 پوائنٹ گین کیے۔ اوورال والیوم اگر دیکھیں تو KSE 100 انڈیکس میں 219 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے، جو کہ سموار والے سیشن سے زیادہ تھے۔ سموار والے دن 188 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے۔ جب سموار والے سیشن کا ہم نے فیپی لیپی دیکھا تھا تو اسی ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیکس کہیں نہیں جا رہا، آپ چل کریں، انشاءاللہ انڈیکس آپ کو نکلنے کا موقع دے گا، کیونکہ اس دن میوچل فنڈ کی اور اس کے بعد فارن کارپوریٹس کی بائنگ تھی اور انڈیویجول ہمارا سیلنگ پہ تھا۔ اگر انڈیویجولز بائنگ پہ ہوتا تو پھر ایک ورس سچویشن آپ کہہ سکتے تھے یا پینک ہو سکتے تھے تھوڑا سا، لیکن اس دن سموار والے دن چونکہ دونوں اداروں کی بائنگ تھی تو اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ انڈیکس ہمارا نیچے نہیں جائے گا بلکہ اپ سائڈ ہمیں ایک نئی موو دکھائے گا۔ سموار والی ویڈیو میں یہ بھی آپ کو بولا تھا کہ اگر انڈیکس 70,000 یا 70,500 کو اپروچ کرتا ہے تو آپ نے پروفٹ ٹیکنگ ہی کرنی ہے، اور منگل والے دن لوگوں نے 2 دفعہ پروفٹ ٹیکنگ کی۔
کئی لوگوں نے سازگار کو پہلے بائی کیا پری اوپن میں، اس کے بعد اوپر جا کے سیل کیا، اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آیا سازگار، انہوں نے دوبارہ بائی کیا سازگار کو اور دوبارہ اپ سائڈ جا کے بیچا۔ انڈیکس نے تقریباً صبح اپنا ہائی بنا لیا تھا تقریباً 11:15 بجے، اس کے بعد انٹرا ڈے میں تقریباً انڈیکس نے 500 پوائنٹ کی کریکشن بھی لی۔ تو میرے خیال سے ایک اچھا ہو گیا کہ ایک تو اپ سائڈ ایک ہائی لیول دکھا دیا آپ کو انڈیکس نے، اس کے بعد 500 پوائنٹس کی کریکشن لینا اور اس 500 پوائنٹس میں سے بھی ریکوری لے کے اس کے بعد کلوزنگ دینا، تو میرے خیال سے ایک اچھا سیشن تھا۔ پچھلے رمضان میں تقریباً 29 ملین کے 20 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوا کرتے تھے، لیکن اگر اس سے کمپیریزن کریں اس رمضان کا تو میرے خیال سے یہ والا رمضان بہت اچھا تھا۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو WTL میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے 34 ملین کے، PIBTL 27 ملین، PIA 19 ملین، FFL 13 ملین، AGL FCCL 12 ملین، PTC FFBL سرل سنرجی میں 11 ملین کے۔ سرل کو دیکھ کے یاد آ گیا، کچھ بھائی نے پرسنل میں میسج کیا تھا سرل کو لے کے، تو سرل پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ پہلے FIPLP کو دیکھتے ہیں۔ FIPLP سے پہلے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر دیکھیں تو FFC نے سب سے زیادہ پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں 231 پوائنٹ، MEBL 79، HUPCO 57، EFORT 51، ماری 47، UBL 45، PSO 44، MTL 40، HMB 30 پوائنٹ، FFBL 26 پوائنٹ۔ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو اینگرو نیچے آج 40 پوائنٹ کے ساتھ، NCB 27 پوائنٹ، سسٹم 23، BAFL 22، HBL 11، TRG 11، لک 8، سرل 6، ILP 6 پوائنٹ، پیکجنگ 6 پوائنٹ۔ ٹاپ پوائنٹ سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو سب سے پہلے فرٹیلائزر ہے، اس کے بعد کمرشل بینکس، اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں، پاور، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، سیمنٹ، آٹو موبائل، انویسٹمنٹ بینکس، انجینئرنگ، لیدر، کیمیکل، فارماسیوٹیکل۔ اور نیچے اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں سیکٹر وائز اس میں ٹیکنالوجی سیکٹر ہے۔ اور کمرشل بینکس کو دوسرے نمبر پہ دیکھ کے جو میرے ایک مائنڈ میں ڈاؤٹ ہے اس کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آگے یہ انٹرسٹ ریٹ کے کم ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، اس کے ساتھ کمرشل بینکس میں بھی آپ ہیوی بائنگ دیکھ رہے ہیں۔ ہیوی بائنگ کہہ لیں یا کہہ لیں کہ کمرشل بینکس کو ایک اپ سائڈ پہ لے کے جایا جا رہا ہے۔ اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو اس کا پریشر کمرشل بینکس پہ ضرور آنا چاہیے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یا تو انٹرسٹ ریٹ کم ہونے نہیں جا رہا، اور اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہونے جا رہا ہے تو یہ کمرشل بینکس کو اس لیے اوپر لے کے جا رہے ہیں تاکہ کسی اچھی پرائز پہ آپ کے گلے میں ڈالا جا سکے۔ مجھے یہ بات بالکل ہضم نہیں ہو رہی کہ انٹرسٹ ریٹ کے کم ہونے کی خبریں ہیں اور کمرشل بینکس جو ہیں یہ آپ کے اوپر ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں سیکٹر وائز دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں۔ لاسٹ سیشن کا FIPLP دیکھیں تو بینکس نے سب سے زیادہ سیلنگ کی ہے 4.16 ملین کی، بروکر کی بائنگ ہے 0.98 ملین کی، کمپنیز کی بائنگ 0.42 ملین کی، فارن کارپوریٹس پیچھے بھی بائنگ پہ تھا سوموار والے دن بھی، منگل والے دن بھی۔ لاسٹ سیشن میں فارن کارپوریٹس کی بائنگ ہے 3.35 ملین کی، انڈیویجولز کی بائنگ 0.5 ملین کی تقریباً، انشورنس کمپنیز کی سیلنگ ہے 0.41 ملین کی۔ میوچل فنڈ سوموار والے دن بھی بائنگ پہ تھا فارن کارپوریٹس کے ساتھ، اور منگل والے دن بھی میوچل فنڈ نے 0.5 ملین کی بائنگ کی ہے۔ اس کے بعد MBFC کی سیلنگ ہے 0.02 ملین کی، ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ ہے 0.20 ملین کی، اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ ہے 0.87 ملین کی۔ ایک اچھا FIPLP آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، بروکر آپ کا بائنگ پہ ہے، کمپنیز بائنگ پہ ہیں، فارن کارپوریٹس بائنگ پہ ہے، میوچل فنڈ بائنگ پہ ہے، تو 4 پارٹیاں آپ کی بائنگ پہ ہیں۔ سب سے جو زیادہ سیلر ہے آپ کا ہیوی سیلنگ جنہوں نے کی ہے وہ بینکس نے کی ہے۔ تو نیچے چل کے دیکھتے ہیں بینکس نے سیل کیا کیا ہے۔ بینکس کی سیلنگ دیکھیں تو آل ادر سیکٹر میں بینکس نے سیلنگ کی ہے 2.40 ملین کی، کمرشل بینکس میں بینکس کی سیلنگ ہے 2.10 ملین کی۔ فرٹیلائزر کو یہ بائی کر رہے ہیں تھوڑا سا، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو بھی انہوں نے بائی کیا 0.5 ملین کا، ٹیکنالوجی کو انہوں نے تھوڑا سا بائی کیا ہے۔ تو وہی جو ڈاؤٹ میرے مائنڈ میں تھا کہ اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے تو کمرشل بینکس ایسے اوپر کیسے جا رہے ہیں، تو دیکھیں بینکس خود بینکس میں سے نکل چکا ہے، کمرشل بینکس کو سیل کر دیا ہے بینکس نے 2.10 ملین کے ساتھ۔ اور کچھ بعید نہیں ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کی جو خبریں ہیں یا انٹرسٹ جو مانیٹری پالیسی اناؤنس ہونی ہے اس کے اناؤنس ہونے تک یہ کچھ اور بھی بینکس کو کمرشل بینکس کو ریلیز کر دیں۔ تو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کمرشل بینکس اتنا اوپر کیسے جا رہے ہیں۔ ایک تو کمرشل بینکس آلریڈی بہت ہائی پہ جا چکے ہیں، اگر آپ کی بائنگ نیچے کی ہے تو بہت اچھا پروفٹ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو مل رہا ہے، تو نکلیں آپ اس سے، آپ کا جو ایک ٹارگٹ ہے وہ پروفٹ ہے۔ تو کمرشل بینکس بہت اپ سائڈ آ چکے ہیں، مانیٹری پالیسی کے اناؤنس ہونے سے پہلے
ان میں سے اچھا خاصا جو آپ کا پروفٹ بنتا ہے وہ لیں اور اس میں سے نکل جائیں۔ اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر نیچے سے اوپر آ رہا ہے، سیمنٹ سیکٹر جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے، جو کہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مانیٹری پالیسی میں انٹرسٹ ریٹ کم ہونے جا رہا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھیں، انٹرسٹ ریٹ کے کم ہونے کو اور سیمنٹ سیکٹر کے اوپر جانے کو، تو پھر کمرشل بینکس میں پریشر آنا چاہیے، اور بینکس خود کمرشل بینکس کو سیل کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ کمرشل بینک سے تھوڑا سا ہاتھ کھینچ لیں۔ نیکسٹ اگر انڈیکس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس آگے ریزسٹنس 70,700، اس کے بعد 71,100 اور اس کے بعد 71,500۔ سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ انڈیکس کے پاس 70,000 کی، اس کے بعد 69,300 اور اس کے بعد 68,900 کی۔ انڈیکس اگر آپ کا 70,100 کو سسٹین کرتا ہے اور بریک نہیں کرتا اور جیسے اداروں کی بائنگ ہے تو لگ رہا ہے انڈیکس آپ کو انشاءاللہ اچھا آگے کا ایک لیول دکھا سکتا ہے، اور ابھی یہ آپ کو مال نہیں دیں گے، ابھی یہ انڈیکس کو اور اوپر لے کے جائیں گے۔ کیونکہ انڈیویجول سیلنگ پہ ہے، ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ انڈیکس کو اور اوپر لے کے جائیں گے۔ کیونکہ پچھلا سیشن جو تھا سموار والا، اس دن بھی ہمارا انڈیویجول سیلنگ پہ تھا، منگل والے دن لاسٹ سیشن میں انڈیویجولز کی بائنگ تو ہے لیکن تھوڑی سی 500,000 کی، تو اس جگہ پہ وہ مال پہنا نہیں سکتے۔ ابھی آپ کو باقی جو بروکج فرمز والے ہیں اور جو پیڈ گروپ والے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ بائنگ پہ مت جائیں۔ تو جب ادارے اتنی ہیوی بائنگ کے ساتھ ہیں، سارا مال اکٹھا کر رہے ہیں، جب ان کے پاس مال اکٹھا ہو جانا ہے، انڈیکس بھی ایک اوپر کی سائیڈ آپ کو دکھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے انڈیکس کو یہ 72,000 73,000 75,000 تک لے کے جائیں۔ اب آپ کے پاس سے جو ہولڈنگ ہے وہ بھی ختم ہو جانی ہے، پھر پیڈ گروپ والوں نے بھی کہہ دینا ہے کہ ابھی انڈیکس سسٹین کر رہا ہے لہٰذا آپ بائنگ پہ آ جائیں، اور اسی چیز کا انتظار ادارے پہلے کر رہے ہیں کہ انڈیویجول بائنگ پہ آئے، 5 ملین کی 6 ملین کی وہ بائنگ کرے، ہم اپنا مال اس کو پہنائیں جیسے پچھلی دفعہ پہنایا تھا اور نکل جائیں۔ تو لگ رہا ہے کہ انڈیکس ابھی گرنے نہیں دیں گے، یہ اوپر لے کے جائیں گے کیونکہ انڈیویجول ابھی ہیوی بائنگ کے ساتھ نہیں ہے۔ سرل کے بارے میں کسی بھائی نے پوچھا تھا، تو سرل کی بائی کال آپ کو دی تھی گروپ میں کہ اس کو آپ بائی کر سکتے ہیں 52 سے لے کے 53 تک، اور جو اس کی آپ ٹارگٹ پرائز رکھ سکتے ہیں وہ 55 سے لے کے 60 تک، تو وہ تو اس کا ٹارگٹ جو ہے ہٹ ہو چکا۔ اب انہوں نے ساتھ میں ایک وائس میسج بھی کیا تھا جس میں کوئی بندہ ان کو بول رہا تھا کہ آپ خرید لیں اس کو، اور یہ جائے گا 150 تک یا 120 تک جائے گا۔ یہ پکچر بھی انہوں نے ساتھ میں شیئر کی تھی مجھے، جس میں انٹرنسک ویلیو اس کی بتا رہے تھے 120 روپے۔ ابھی سرل کی کلوزنگ جو ہے وہ آئی ہے 60 روپے 74 پیسے پہ۔ اگر آپ اس کو ادھر ہی بائی کرنا چاہتے ہیں، ادھر سے ہی اس میں رسک انوالو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ 60 سے لے کے 66 تک اس کو بائی کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس میں سٹاپ لاس یوز کر لیجئے گا 54 کا، اور اگر یہ 74 کو بریک کرتا ہے تو پھر آپ کو نیکسٹ کو اچھا لیول اوپر کا دکھا سکتا ہے۔ اگر آپ نے 54 کا اس میں سٹاپ لاس یوز نہیں کرنا تو پھر آپ اس کو ایوریج کر سکتے ہیں 52 سے لے کے 53 تک، اور پھر آپ یوز کر سکتے ہیں سٹاپ لاس تقریباً 48 روپے 90 پیسے کا۔ خبریں سب ٹھیک ہیں، ادارے بائنگ پہ ہیں، تو لگ رہا ہے انشاءاللہ کہ جو سٹاک ابھی تک نہیں چلے، جو سیکٹر نہیں چلے، جس میں آپ آٹو کہہ سکتے ہیں، ریفائنری کہہ سکتے ہیں، ریفائنری میں صرف ATRL نے موو دی، PRL وہیں کھڑا ہے۔ اس کے بعد کچھ بھائیوں کے آٹو سیکٹر کے بھی جو سٹاک ہیں وہ نہیں چلے، تو انشاءاللہ جیسے انڈیکس کی موو ہے لگ رہا ہے کہ سیکٹر شفٹنگ میں اور آپ کے جو سٹاک ہیں ان کا نمبر بھی آ جائے گا۔ سعودی عرب نے $2 بلین آپ کو اور دیے ہیں، پہلے $3 بلین آپ کے پاس تھے ان کے، ابھی $2 بلین انہوں نے اور دیے ہیں صرف آپ کو ریزرو بڑھانے کے لیے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو کھا نہیں سکتے۔ تو نیکسٹ سب اچھا نظر آ رہا ہے، سٹاپ لاس کے ساتھ کام کریں، پینک نہ ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔